یہ پشاور پولیس لائن کا وہ مسجد ہے جہاں پہ کل دھماکہ ہوا ہے. دھماکے کے نتیجے میں SSP آپریشن کاشف عباسی کے مطابق اب تک 95 اموات واقع ہوئی ہیں. دھماکہ کہاں پہ ہوا تھا, کون سا چھت دھماکے کا گر گیا تھا, نمازی کس ٹائم کا نماز ادا کر رہے تھے, کل سے آج تک آپریشن میں کیا کیا ملا ہے, آپریشن کس نوعیت کا تھا, اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے ریسکیو 1122 کے ترجمان بلال احمد فیضی. اس سے ہم پوچھیں گے کہ کل سے آج تک اس آپریشن میں تقریباً 24 گھنٹے گزر گئے ہیں, تو یہ کس نوعیت کا آپریشن تھا, آپریشن میں اتنا زیادہ وقت کیوں لگا, اور وہ ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ یہ دھماکہ کہاں پہ ہوا ہے اور دھماکے سے مسجد کو کتنا نقصان پہنچا ہے. تو آئیے چلتے ہیں بلال فیضی سے بات کرتے ہیں. یہ وہ مسجد کا ایک حصہ ہے جو شہید ہوا ہے. یہاں پہ اس مسجد سے جو ہے وہ نیچے تھی, اس طرف جو ہے وہ محراب ہے, گنبد جو ہے وہ اس جگہ پہ ہے, نمازی جو ہے وہ ان صفوں پہ کھڑے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ پوری کی پوری ایک چھت جو ہے جب بلاسٹ ہوا تو اس کی وجہ سے بیٹھ گئی تھی, جس میں جو ہے وہ مختلف زخمی تھے, مختلف نوعیت کے, جن میں بلیڈنگ بھی تھی, جن میں جو ہے وہ ٹراما ریلیٹڈ جو ہے وہ بھی تھے. اگر آپ اس طرف لیفٹ کی طرف دیکھیں تو یہ مسجد کا وہ دوسرا حصہ ہے جو ابھی ریسنٹلی تعمیر کیا گیا, تقریباً 2017 میں جو ہے وہ تعمیر ہوئی ہے اس کی. اس کے علاوہ جو یہ نچلا پورشن تھا, یہ جو ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ یہاں پہ ہوا ہے. زیادہ تر جو کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ بھی اسی بلڈنگ جو ملبہ گرا ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہے. اور ریسکیو 1122 نے جو آپریشن کیا ہے اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈیتھ ٹول کا فگر ہے اس میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے آرام سے, اطمینان سے, سکون سے جو ہے اور ایک پراپر طریقے سے جو ہے وہ آپریشن کیا ہے, چھوٹے آلات استعمال کیے ہیں. اور جب تمام زخمیوں کو نکال لیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں نے جو ہیوی مشینری ہے اس کو استعمال کیا. یہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے یہ مسجد کا وہ دوسرا پورشن ہے جہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ مسجد بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہ دوسرا حصہ ہے, جبکہ وہ پہلے والا حصہ جو ہے جہاں پہ شہادت ہوئی ہے, جو مسجد شہید ہوئی ہے, اس میں تقریباً 80 سے زائد جو ہے بلکہ لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں. ریسکیو 1122 نے یہاں پہ جو ہے وہ تقریباً 55 سے زائد شہداء کو نکالا ہے ملبے کے نیچے سے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 92 سے زائد افراد جو ہے وہ ہمارے پاس زخمی بھی ہوئے. ہم لوگوں نے 2 قسم کی ٹیکنیکس استعمال کی. پہلے زخمیوں کو نکالنے کے لیے ہم لوگوں نے جو چھوٹے آلات تھے اس پہ جو ہے وہ ڈگنگ وغیرہ کی, ملبے کو ہٹایا. پھر جب رات کو 1 بجے کے بعد جو ہے وہ ہیوی مشینری استعمال کی گئی. یہ وہ مین ہال ہے جہاں پہ نماز ظہر جو ہے وہ ادا کی جا رہی تھی. اسی دوران جو ہے وہ وہاں پہ دھماکہ ہوا اور ہم لوگوں کو جب اطلاع ملی ہم لوگ 4 منٹ کے اندر جو ہے یہاں پہ پہنچ آئے تھے. اور ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے اس کو کم سے کم کر کے اور زخمیوں تک جو ہے وہ پہنچنے کے لیے ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ہول کیے جو روایتی طریقے تھے. یہ آپ کو نظر آئے گا, اس میں جو ہے ہم لوگ وہ سہارا دیتے تھے, جو چھتیں جو سلیب جو ہے بڑی کھڑی تھی ان کو جو ہے ہم لوگ وہ کرتے تھے, اور جو زخمی ہیں ان تک ہم لوگ پہنچے ہیں اور ان کو بحفاظت جو ہے ان ڈیبریز سے نکالا ہے. بلال صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ لوگوں کو نکالا ہے آپ لوگوں نے, زخمی اس میں کسی مجھے کہا گیا ہے کہ ہاتھ پاؤں وغیرہ بھی کٹ گئے تھے کیونکہ چھت ان کے اوپر آ گئی تھی, تو کس نوعیت کے زخم آئے تھے ان کو, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. دیکھیں زیادہ تر اس قسم کا جب بھی کوئی واقعہ یا سانحہ ہوتا ہے تو زیادہ تر جو ہمارے پاس زخمی آتے ہیں وہ 2 نوعیت کے ہوتے ہیں. ایک تو ان کی بلیڈنگ جو ہے وہ جو ہے ہوتی ہے, دوسرا جو ہے وہ ٹراما ریلیٹڈ جو ہے وہ مریض ہمارے پاس آتے ہیں. اسی لیے ہم ان مریضوں کو زیادہ تر کو جو ہے وہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں ہر قسم کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے, اسی لیے جو ہے ہم لوگ اس کو وہاں پہ شفٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اسی جو ملبے ہے اس کے نیچے جو ہے وہ دبے ہوئے تھے, تو ان کو نکالتے ہوئے 3 سے 4 لوگ ایسے ہوں گے جن کی جو ہے وہ کوئی باڈی پارٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہوگا, ورنہ موسٹلی جو لوگ ہیں ان سب کو شکر الحمدللہ ہم نے بحفاظت نکالا تھا. اچھا بلال صاحب یہ بتائیں کہ چھت جب گری تھی تو کس طرح آپ کو پتہ لگتا تھا کہ مطلب نیچے کوئی ہے, کوئی آوازیں آ رہی تھی وہ نیچے سے, یا کیا طریقہ اپنایا تھا؟ دیکھیں ہمارے پاس 2 قسم کی جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈیوائسز ہیں. ایک ہے ہمارے پاس سرچ کیم جو ہم لوگ ایسی ڈیبریز کے نیچے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس آڈیو سینسر جو ہے وہ موجود ہے.
उन सेंसर का काम ये है कि हम लोग उनको पूरे स्ट्रक्चर पे जहाँ पे कोलैप्स हुआ हो उस पे रख देते हैं, तो वो नीचे तकरीबन 6 से 8 गज तक जो है वो नीचे जो भी चीज़ जो सांस लेगी वो वहाँ पे कैच हो जाती है। हमने जो ऑपरेशन स्टार्ट किया था वो इसी से स्टार्ट किया था कि हमें जिस जगह पे उस सेंसर ने आइडेंटिफाई किया था उन जगहों पे जो है हम लोगों ने छोटे छोटे होल्स किए थे और ज़ख्मियों को जो है उन्हीं जगहों से निकाला।